السلام علیکم دوستو. گلگت بلتستان الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا. تقریباً تمام نتائج بھی آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ راولہ کوٹ میں چند افراد کی مظاہروں میں ہلاکت، جس میں پولیس والے بھی شامل ہیں، کے باعث صورتحال ابھی مسلسل کشیدہ ہے. مختلف متضاد دعوے آ رہے ہیں، خبریں خاصی حد تک دبائی گئی ہیں، لیکن ٹینشن بدستور قائم ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ عملاً کرفیو کا نفاذ ہے، خاص طور پہ راولہ کوٹ میں اور باغ میں. اور بنیادی وجہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ مہاجرین کی سیٹیں بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت آزاد کشمیر سے باہر رہ رہے ہیں. تو مقامی لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ سیٹیں چونکہ بھاؤ تاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جانا چاہیے. گزشتہ سال ستمبر اکتوبر میں ٹریڈرز کے ساتھ اسی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں کچھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 6 نشستیں ختم کر دی جائیں گی، لیکن وہ ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے اسلام آباد میں تو اس کے ساتھ ہی مظفر آباد میں بھی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے عدم اعتماد کا سہارا لیا جاتا ہے. عدم اعتماد کے لیے عام طور پہ یہی جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہی کام آتی ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے اسلام آباد کے ارباب اختیار ان نشستوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ بھاؤ تاؤ کے لیے یہ نظام برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے اب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے اور بھی مطالبات تھے، لیکن بنیادی مطالبہ یہ تھا جو کہ اور جس کی وجہ سے تمام معاملہ متشدد بھی ہوا. امید ہے اس کا کوئی حل جلدی تلاش کر لیا جائے گا، لیکن بہرحال جو پاکستان میں آزاد کشمیر میں امن نہیں چاہتے ہیں جو لوگ، جو قوتیں، وہ تو ایسے حالات سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گی، اور جو کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. کچھ ایسی صورتحال کا سامنا پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے اور اس دوران بھی دیکھنے کو ملا. بہت ساری زیادتیاں ہوئیں، مرکزی قیادت کو جانے نہیں دیا گیا. اب بنیادی طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات محض کوئی علاقائی سیاسی مارکا نہیں، بلکہ پاکستان کی جمہوری ساکھ، انتخابی اداروں کی غیر جانبداری اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ایک امتحان میں وہ تبدیل ہو چکا ہے. نتائج کے اعلان میں حسب معمول تاخیر، مبینہ دھاندلی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو درپیش مشکلات نے پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں بلا شبہ اہم سوالات کھڑے کیے. اب نتائج کیا تھے کہ 8 جون کی شام تک تمام حلقوں کے حتمی سرکاری نتائج کا اعلان نہیں کیا، تقریباً 23 کا اعلان ہو چکا تھا، اور ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری 10 نشستوں کے ساتھ. 24 کا یہ ایوان ہے، اور آزاد امیدواروں، مسلم لیگ، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں اور مجلس وحدت المسلمین نے بھی کامیابی حاصل کی. ان کی ملا کے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور مجلس وحدت المسلمین کہ شاید 8 یا 9 نشستیں بن جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی جس کی قیادت بڑی ماہر ہے جوڑ توڑ کی، ہارس ٹریڈنگ کی، پیسہ ان کے پاس بہت ہے. کراچی میں 18 سال سے، یعنی سندھ میں برسر اقتدار ہیں، وہاں پہ بے شمار کھربوں روپے جو ہیں گزشتہ 20 برسوں کے دوران سندھ کو ملے ہیں وفاقی پول سے. تو اور کافی سارا پیسہ وہاں پہ استعمال ہو، دھونس دھاندلی بھی پھر ہوتی ہے، زبردستی بھی ہوتی ہے، بلیک میل بھی ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے سیاسی منظرنامہ نہ صرف گندا ہو جاتا ہے بلکہ اس پہ سوالات بھی اٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہوتے ہیں، ہر برسر اقتدار جماعت کی کوشش ہوتی ہے ان کو خرید لینا، ان کے کو دھونس یا دھاندلی سے، زبردستی سے، یا پھر بلیک میل کرنا. بلیک میلنگ کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر جو بھی پرومیننٹ ہائی پروفائل والا بندہ اس کی کبھی ویڈیوز اویلیبل ہیں، موجود ہیں، ان کی فوٹوز موجود ہیں ایسی جگہ پہ کہ عین وقت پہ ان کو تصویریں یا ویڈیوز دکھا کے اپنے حق میں ان کو مائل کر لیا جاتا ہے. اور عام طور پہ ہوتا بھی ہے
کہ جو بھی اسلام آباد میں برسر اقتدار جماعت ہے، اس ہمارے کیس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، چونکہ صدر مملکت ہمارے اس پارٹی سے تعلق رکھنے، یا پھر مسلم لیگ، ان کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور جو زیادہ گندے ہوئے وہ لوگ تھے جن کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے تھا، جو علیم خان کی پارٹی ہے۔ جو گندا کردار ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے دور میں اور اس کے بعد ادا کیا، وہی کام انہوں نے یہاں کرنے کی کوشش کی۔ خیال تھا کہ ایک نئی پارٹی ابھر کے آئے گی، لیکن وہ مکمل طور پہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اب حسب معمول جیسے کہ فروری 2024 کے الیکشن میں بھی ہوا تھا کہ ووٹوں کی گنتی اور نتائج کی توثیق کا عمل ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف اضلاع خصوصاً دیامیر اور استور میں نتائج کے اعلان میں تاخیر کے خلاف احتجاج بھی ہوا، اور اس سے ظاہر ہے عوامی اعتماد تو متاثر ہوتا ہے۔ بھلے حکومت کہتی رہے کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، لیکن ٹیکنیکل وجوہات کیا ہیں کہ جس ہر حلقے میں اوسطاً کوئی 25 سے 30 ہزار ووٹ ہیں، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا 20-22 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں 25-30 ہزار ووٹ نہیں گنے جا سکتے؟ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ دھاندلی کے الزامات آتے ہیں، جو لوگ ہارتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس طرح تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض حلقوں میں، یعنی بعض کانسٹیٹیوئنسیز میں منظم دھاندلی کی گئی، پولنگ ایجنٹس کو ضروری دستاویزات فراہم نہیں کی گئی، فارم 45 نہیں دیا گیا، ووٹر ٹرن آؤٹ کے اعداد و شمار مشکوک تھے، اور نتائج مرتب کرنے کے مرحلے میں رد و بدل کیا گیا۔ اب پیپلز پارٹی کے رہنما قاسم گیلانی ان تک، یعنی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام ایک شفاف اور بر وقت انتخابی عمل کے مستحق ہیں۔ دیامیر کے حلقوں 15 اور 16 میں نتائج کے اعلان میں ہونے والی تاخیر نے قابل فہم طور پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ اب اسی طرح پی ٹی آئی کے جو کے پی کے چیف کوآرڈینیٹر تھے زبیر قریشی، چیف ماسٹر ٹرینر اور صدر شاہ زیب خان نے بھی ایک ویڈیو پیغام میں اپنے ساتھ پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا شکوہ کیا، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں وہ اپنے تحفظات اور اپنے اعتراضات بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے پورے پروسیس کو شفاف بنائے، کیونکہ منصفانہ انتخابی عمل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل گلگت بلتستان کا الیکشن تھا، اور جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی اداروں کی طرف سے جو انجینئرنگ میتھڈ یوز کیا گیا، آج ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اسٹور 1 GBLA 13 کا ایک اسپیشل سیٹ جو کہ سابقہ سی ایم خالد خورشید صاحب کی والدہ تھی شاہدہ خورشید، ان کے حلقے میں کھلی دھاندلی کی گئی، یہاں تک کہ آر او کے آفس میں ابھی تک 2 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں کہ جہاں بیلٹ باکس نہیں پہنچے، اور بقول آر او کے انہوں نے کہا گیا کہ مجھے بھی درخواستیں ملی ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں جو ہے جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں، فارم 45 نہیں دیا گیا، لیکن ہمارے پاس فارم 45 آنا شروع ہو گئے۔ ہمارے جتنے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اپنے فارم 45 اٹیسٹ لے کر آئے ہیں، اور سب میں الحمدللہ اس کی برتری موجود ہے۔ ہم لوگ جائیں گے اور جا کر ہم لوگ کاؤنٹنگ کی بھی اپیل کریں گے، اسٹے بھی لیں گے۔ یہ سیٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو زبیر بھائی نے بتایا، یہاں پر ٹوٹل استور 1 GBLA 13 میں 60 پولنگ سٹیشنز ہیں، تو 60 پولنگ سٹیشنوں میں ہمیں 31 کے فارم 45 ملے ہیں۔ یہ وہ حلقے کے فارم 45 ہے جہاں پر مسلم لیگ نواز اور باقی پارٹیاں اسٹرانگ تھیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مسلم لیگ اور آئی پی پی اور پیپلز پارٹی اسٹرانگ تھی، وہاں پر ہم جیت چکے تھے، تو انہوں نے رزلٹ دینا بند کر دیا، جو کہ ہمارا قانونی حق تھا۔ 29 پولنگ سٹیشنوں کے ریزلٹ ابھی بھی باقی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سب میں آپ جیت چکے ہیں۔ ابھی کیا سین ہے؟ پریزائڈنگ افسر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیار فارم 45 صبح سے ہمیں ملے تھے۔ او بھائی خدا کو مانو، یہ الیکشن آپ نے کروانے تھے کہ اوپر سے اوپر ہے کون؟ آرڈر کس نے دیا تھا؟ دوسری بات، یہ جو فارم 45 آنے کا سلسلہ رک گیا، وہاں پر یہ فارم 46 کا استعمال کر کے ہمارے مخالفین کو ووٹ زیادہ کریں گے، اور ہمیں شک ہے کہ جو ہماری وننگ سیٹ ہے وہ ہمیں ہروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے گلگت بلتستان کے 4-5 حلقوں کے علاوہ یہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے جو کہ پاکستان کے 69 سالہ ملٹری بیروکریٹس کی تاریخ ہے۔ تو ہم دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ عوام کو اپنے حق کی دہی کا استعمال کرنے دیں۔
چونکہ گلگت بلتستان کے لوگ غیرتی ہیں تب تک ہم احتجاج بھی کریں گے. الحمدللہ ہم نے ریکاؤنٹنگ کے لیے درخواست بھی تمام حلقوں میں دے دی ہے. ہمارے ساتھ وکلاء بھی رابطے میں ہیں. اور جب تک ہمیں فارم 47 ہمارے فارم 45 کے دیوے کے مطابق نہیں رکھتا اور ہمیں نہیں دیتے, ہم احتجاج پر بھی جائیں گے, ہم ٹریبونل بھی جائیں گے, ہم ریکاؤنٹنگ بھی جائیں گے, ہم آرو کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے علاقے کے ساتھ کوئی اور آ کے نامعلوم آ کے آپ کے مینڈیٹ چوری کر رہا ہے. مینڈیٹ کا نامنظور. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو کہ جس کو بہت زیادہ حمایت حاصل تھی گلگت بلتستان میں, اس کو منظم انداز میں دیوار سے لگایا گیا. بالکل اس حوالے سے چند حقائق تو بالکل غیر متنازع ہیں, کیونکہ گزشتہ 3 سال سے یہ پارٹی شدید سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے پاکستان میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی, جب سے خالد خورشید کی حکومت کو جعلی ڈگری کے الزام کے تحت ہٹایا گیا. پارٹی قیادت, تنظیمی ڈھانچے اور کارکنوں کو قانونی اور انتظامی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. کئی امیدوار آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے پر مجبور ہوئے کیونکہ پارٹی کی انتخابی شناخت کمزور کر دی گئی. کوئی ایک نشان ان کو نہیں الاٹ کیا گیا اور تحریک انصاف مسلسل یہ موقف اختیار کرتی رہی کہ اسے دیگر جماعتوں کے برابر مواقع فراہم نہیں کیے گئے. باقی تمام جماعتوں نے بڑی بھرپور کیمپین چلائی. بلاول, نواز شریف, یہ سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اب یہ صورتحال پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس لیے کہ انتخابات اب نتائج سے زیادہ ساکھ کا مسئلہ بن چکے ہیں, بھلے وہ گلگت بلتستان میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, کشمیر میں ہوں یا باقی پاکستان میں. کیونکہ سوال اب یہ نہیں ہے کہ کون جیتا, بلکہ یہ ہے کہ ہارنے والا نتیجہ قبول کرتا ہے یا نہیں. اگر نہیں کرتا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیوں کوئی ہارا ہے. کیونکہ اب تو یہ روایت بن گئی ہے کہ تقریباً ہر بڑا انتخاب دھاندلی, مداخلت یا انجینئرنگ کے الزامات کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اب الیکشن کمیشن, عدلیہ اور دیگر ریاستی ادارے کئی برسوں سے اس اعتماد کے بحران کا شکار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نتائج کو آسانی سے قبول نہیں کرتا, اور اس کے باعث سیاسی انجینئرنگ کا تاثر بھی کافی گہرا ہو جاتا ہے. اب ایک اور دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات کو غیر شفاف یا متنازع سمجھا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان خود اپنے زیر انتظام علاقوں میں سیاسی عمل کو کس حد تک آزاد اور شفاف بنا سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف ہم جو بھارتی کشمیر ہے اس کو کھلی جیل بھی کہتے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا بہت زیادہ کنٹرول ہے اور سیاسی آزادیاں بھی انتہائی محدود ہیں. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت بھی گلگت بلتستان میں انتخابات کے انعقاد پر اعتراض کرتا رہا ہے اسے, کیونکہ متنازع علاقہ قرار دے. اس طرح پاکستان تو وہاں انڈین کشمیر میں محدود آزادیوں کے سبب وہاں پہ اعتراضات مسلسل کرتا رہا ہے اور اس کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر بھی کیا ہے. اسی طرح فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان بین الاقوامی طور پر یہ آواز اٹھاتا رہا ہے, حق خود ارادیت کی حمایت کرتا رہا ہے فلسطینیوں کے. اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے لیے سیاسی آزادیوں اور ان کے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں, ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں, لیکن ملک کے اندر ہی چاہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو وہاں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر تو بین الاقوامی سطح پہ ظاہر ہے پاکستان کا مقدمہ بہت کمزور ہو جاتا ہے, اخلاقی طور پر بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. اب بنیادی سوال کیا ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار یا آزاد امیدوار کتنی نشستیں حاصل کرتے ہیں. کیا اصل ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی اکثریت یہ محسوس کرتی ہے کہ نتائج ان کی حقیقی رائے کی عکاسی کرتے ہیں؟ اگر نتائج میں تاخیر جاری رہی, اعتراضات کا تسلی بخش جواب نہ دیا گیا تو گلگت بلتستان کے انتخابات پاکستان میں انتخابی ساکھ کے بحران کی ایک اور مثال بن سکتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ یہ طے ہو چکا تھا کہ بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا. اس سے پہلے وفاقی حکومت نیشنل فائنانس کمیٹی میں وفاق کے لیے زیادہ وسائل کا مطالبہ کر رہی ہے. اس کے لیے صوبائی حکومتوں کی رضامندی ضروری ہے, اور سب سے بڑی رکاوٹ سندھ کی حکومت تھی, اور شاید اس کو وعدہ کیا گیا کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان حوالے کر دیا جائے گا
لہٰذا آپ نیشنل فائنانس کمیٹی اور نیشنل فائنانس بل جو ہوگا اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں. تو لگتا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے جیسے تیسے کر کے 10 نشستیں حاصل کر لیں, 2 3 4 نشستیں جو ہیں وہ مزید جوڑ توڑ کے ذریعے, لالچ کے ذریعے, دھمکیوں کے ذریعے وہ حاصل کر کے اپنی حکومت بنا لیں گے. اب دوسرا ایک سوال یہ کہ اگر حکام اپنے ہی لوگوں کو چاہتے ہیں تو پھر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اب من پسند ہمارے پسندیدہ لوگ آئیں پارلیمان میں, تو پھر گلگت بلتستان یا کہیں اور انتخابات کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے اس انتخابی عمل پر اربوں روپے خرچ کر کے یہ اسمبلیاں کیوں قائم کرتے ہیں؟ اسمبلیوں پہ بھی اتنا بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. ان اربوں روپوں کو بچا کر ان اسکولوں پر کیوں نہیں خرچ کر دیتے, سرکاری اسکولوں پر جو کہ بدحالی کا شکار ہیں, جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, چھت نہیں ہوتی, پانی نہیں ہوتا, بجلی نہیں ہوتی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ محض انتخابی عمل بھی ایک رسم میں تبدیل ہو گیا ہے کہ انہیں انتخابات کرانے ہی کرانے ہیں اور اس کے بعد آپ جو مرضی اس انتخابی عمل کے دوران کریں. اگر فارم 45 کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اور اگر سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار کے ووٹ فارم 47 پہ جا کے وہ اکثریت میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یعنی اس کے حق میں جو کہ ہارا ہوتا ہے, تو پھر اس پورے کھیل کی اس تماشے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے بے شرم ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بے ضمیر لوگ ہیں جو کہ بند کمروں میں اپنے لیے ڈیلیں کرتے ہیں اور باعث جمہوریت اور ترقی کی اور ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہی لوگوں کو انتخابی حکومت کے لیے لانا ہے تو پھر یہ تمام الیکٹورل ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ یہی پیسے جو سینکڑوں ارب بنتے ہیں وہ کہیں اور ضروری صحت پہ, تعلیم کی سہولتوں پہ خرچ کیے جائیں, اور یہ سارا جو ایک فساد ہے جمہوریت کا, جمہوری عمل کا, یہ مستقل طور پہ ختم کر کے اس کو ٹیکنوکریٹ کے نظام سے, یعنی ماہرین کی ایک حکومت بنا کے ان کے حوالے کر دیا جائے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے, چاہے صوبائی حکومتیں ہیں, چاہے پھر آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کی حکومتیں ہیں. یہ تماشا جمہوریت اور انتخابات کے نام پہ من پسند حکومت لانے کا, من پسند پارلیمنٹ لانے کا ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.